چھوٹے لڑکے کی دنیا۔ دو بہنیں اپنے بابا کے ساتھ ایک خوبصورت سے گھر میں رہتی تھیں۔ وہ دونوں ہر روز اسکول جاتی اور اس کا ابو دفتر چلا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن چھوٹی بہن جس کا نام ثریا ہوتا ہے وہ رات کو اٹھتی ہے کچن سے پانی پینے کے لیے، تو اس کو کچن سے آواز آتی ہے ایک دلیے کے ڈبے میں سے۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے اس ڈبے کو دیکھتی ہے تو اس میں ایک بہت ہی چھوٹا سا لڑکا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہاتھ کی انگلی جتنا۔ پھر ثریا جب اس کو دیکھتی ہے تو ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی ہے اور اپنی بڑی بہن کو بھی بتاتی ہے۔ پھر دونوں بہنیں اس دلیے کے ڈبے کے پاس آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک لڑکا ہے۔ تو ثریا اس کی بڑی بہن جس کا نام ہوتا ہے رقیہ، دونوں بہنیں اس لڑکے کو دیکھتی ہیں۔ پھر رقیہ اس سے بات کرتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں زمین کے نیچے رہتا ہوں اور وہاں پر ہی میرے سب لوگ رہتے ہیں۔ میں یہاں پر کھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ کا ایک کتا ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا اور میں اس ڈبے میں پہنچ گیا۔ ثریا اور رقیہ اس لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ بہت سے چھوٹے لوگ زمین کے اندر رہتے ہیں، لیکن ہم نے تم کو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ کیا تم لوگ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گی؟ تو وہ دونوں کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر وہ دونوں بہنیں اس لڑکے کو اور کھانے کی چیزیں بھی دیتی ہیں اور وہ بہت خوش ہو کر کھانا کھاتا ہے۔ پھر دونوں بہنیں اس کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے۔ پھر ثریا اپنا گڑیا کے گھر کو اس کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس میں سو جاؤ۔ تو وہ چھوٹا سا لڑکا اس میں سو جاتا ہے۔ پھر صبح جب یہ دونوں بہنیں اسکول جاتی ہیں تو یہ چھوٹا سا لڑکا ثریا اپنے بستے میں رکھ لیتی ہے۔ پھر چھوٹا سا لڑکا اسکول میں سب کچھ بستے سے دیکھتا رہتا ہے اور اس کو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر ثریا اسکول سے آ جاتی ہے اور وہ چھوٹا لڑکا ثریا سے کہتا ہے کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی اسی طرح کی دنیا دینا چاہتا ہوں۔ تو ثریا کہتی ہے کہ ہاں، میں تم کو پڑھا دوں گی۔ پھر ثریا کہتی ہے کہ تمہاری دنیا کس طرح کی ہے؟ اگر تم ہمیں وہاں لے جاؤ تو شاید ہم تمہاری کچھ کام آ سکیں۔ تو چھوٹا لڑکا کہتا ہے کہ ہماری دنیا تمہاری دنیا سے بہت پیچھے ہے، ہم سب کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے جو آپ سب کے پاس ہے۔ پھر ثریا کہتی ہے کہ ہم تمہاری دنیا کو بھی اسی طرح کی سب چیزیں بنا دیں گے۔ پھر ثریا اپنے ابو کو بھی اس چھوٹے لڑکے سے ملواتی ہے اور اس لڑکے کی مدد کو کہتی ہے۔ پھر ان کا ابو اور یہ دونوں بہنیں اس چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ اس دنیا میں جاتے ہیں۔ وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا لڑکا کہتا ہے تم سب نہ ڈرو، یہ تو ہماری مدد کرنے آئے ہیں۔ پھر وہ چھوٹا لڑکا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم سب ان سے ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں اور ان سے چھپ چھپ کر رہتے تھے، مگر یہ سب تو بہت اچھے ہیں اور ان کی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو یہ ہمیں بھی دیں گے۔ پھر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ثریا اور رقیہ اور ان کا ابو ان کی دنیا میں سب چیزیں لگاتے ہیں اور ان کو سکھاتے بھی ہیں۔ ان کی دنیا میں بجلی، گڑیا کے سارے گھر اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اور سڑکیں بناتے ہیں جس سے ان کی دنیا بھی اس دنیا کی طرح سے ہو جاتی ہے۔ پھر چھوٹا لڑکا اور اس کے لوگ ثریا، رقیہ اور اس کے ابو کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اب ان کی دنیا میں بھی انسانوں کی طرح پڑھائی ہوتی ہے، دفتر اور بہت سی کھانے کی چیزیں وہ خود بناتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی وہ سب ثریا کے گھر آتے اور ثریا لوگ بھی ان کے پاس جاتے تھے۔